حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی اور ایک اس سے چھوٹا۔ جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میری قبر میں بھی آپ تشریف لائیں اور مجھے کبھی جدا نہ ہوں۔ وہ بڑا بھائی کہہ دے گا کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، لیکن جو ہی تیری جان نکل جائے گی پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مرنے والا مایوس ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ بھائی دیکھو، آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ کا اور ہمارا دوستانہ تعلق رہا، ہم میں پیار محبت رہی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کر رہے تھے، اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جائیں تاکہ وہاں بھی ساتھ ساتھ رہیں جیسے یہاں ساتھ ساتھ رہیں۔ وہ کہے گا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں، ہاں اتنا کر سکتا ہوں جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس رہوں گا، جان نکل جائے تو تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا اور پھر اس کے بعد تجھ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ مایوس ہو کر تیسرے چھوٹے بھائی کو بلائے گا، میں نے تجھے مارا ہے، پیٹا ہے، تجھ پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میرا بڑا خراب وقت آ گیا ہے، میں مرنے جا رہا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہے، تو میری قبر میں بھی ساتھ آ جائے۔ تو یہ تیسرا بھائی کہے گا کہ ہاں، جب تک روح میں تیری روح موجود ہے، دم میں دم موجود ہے، تب تک بھی تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو مر جائے گا تو نہلانے دھلانے میں سب میں شریک رہوں گا، اور جب قبر میں تجھ کو دفن کیا جائے گا تو وہاں بھی تیرے ساتھ ساتھ آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کر صحابہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا تم کو سمجھ میں آیا کہ یہ 3 بھائی کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ اور اس کے اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا پہلا بھائی اس سے مال و دولت مراد ہے۔ جب آدمی اس سے کہے گا کہ میرے ساتھ قبر میں چلو تو مال و دولت یہ کہے گی کہ نہیں، میں تو تیرے ساتھ نہیں آ سکتی، ہاں جب تک کہ تیری جان میں جان ہے میں تیری ہوں، اور جان نکل گئی تو تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ روح نکلتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ ہڑپ کرنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ایسے واقعات بھی آج کل پیش آ رہے ہیں کہ ادھر روح قبض ہوئی، ادھر مال کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ مجھے ملے تجھے ملے، تو یہ بڑا بھائی مال ہے، اور فرمایا کہ دوسرے بھائی سے مراد دراصل رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، یہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا چھوٹا بھائی کون ہے؟ فرمایا کہ تیسرے بھائی سے مراد اس کے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ ایک حدیث میں اسی مضمون کو اس طرح مختصر کر کے بیان فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک اسی کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل، 3 جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس چلے آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ الغرض قبر میں صرف اعمال ہی ساتھ رہیں گے اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے قبر کے حالات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ خود کو سدھارنے کے لیے موت کا مراقبہ ہونا چاہیے، اس لیے روزانہ تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کیا جائے۔ مراقبہ کس طرح کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ مراقبہ اس طرح کرو کہ 10 منٹ یا 15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ اور خیال کرو کہ میں مر گیا ہوں، میری روح نکل چکی ہے اور مجھے لٹایا گیا ہے، سارے رشتہ دار میرے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، ہنسنے والے ہنس رہے ہیں، میری موت پر خوشی منانے والے خوشی منا رہے ہیں، بہت سوں کو دکھ و درد ہو رہا ہے تو وہ چیخ پکار کر رہے ہیں، اور پھر مجھے نہلانے کو لیا جا رہا ہے، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، کفن پہنایا جا رہا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، میرا جنازہ اٹھا کر لوگ مجھے قبرستان تک لے جا رہے ہیں، پھر مجھے تن تنہا اندھیری قبر میں اتار کر واپس چلے آ رہے ہیں، پھر قبر میں سوال ہو رہا ہے، پھر اللہ کے حضور میں پیشی ہو رہی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ہاں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کا مراقبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ان چیزوں کا مراقبہ آدمی روزانہ کرے یا کم از کم 2-4 دن کے بعد کرتا رہے، مگر بہت سارے لوگ موت کا مراقبہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ موت کے مراقبے سے کیا ڈر ہے؟ اس سے موت کی فکر، موت کی یاد پیدا ہو جائے گی اور آدمی اپنے آپ کو سنبھالنے، بنانے اور سدھارنے میں آسانی محسوس کرے گا، اور انشاءاللہ آدمی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا اور وہ اپنی آخرت کی فکر و تیاری کرنے لگے گا۔ اللہ جس پر چاہتے ہیں احوال قبر کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اس دنیا کے اندر برزخ کے حالات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، اور بعض جاہل کہتے ہیں کہ ہم نے بعض قبروں کو کھود کر دیکھا مگر کچھ نہ نکلا۔
لیکن بھائیوں، جب اللہ دکھانا چاہتا ہے تب ہی ہم دیکھ سکتے ہیں، جب اللہ دکھانا نہیں چاہتا آپ لاکھ کوشش کریں نہیں دکھائی دے گا، کیونکہ ان چیزوں کا دکھانا اور نہ دکھانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، مگر ہم کو اللہ نہ دکھائے تو اس کا انکار کرنا درست نہیں، کیونکہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ روئے زمین پر سچا کوئی نہیں، اور نہ آئندہ کوئی ان سے زیادہ سچا انسان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہم کو خبر دی کہ قبر میں حالات پیش آتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، عذاب قبر بھی ہوتا ہے، ثواب قبر بھی ہوتا ہے، اچھوں کے لیے اچھے معاملات ہوتے ہیں، بروں کے لیے برے معاملات ہوتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے انسان نے سچی روایات میں صحیح احادیث میں ہم کو بتایا ہے تو اس پر یقین کرنا ہمارا فرض ہے، اور صرف اس بات پر ان باتوں کو جھٹلانا کہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے خلاف عقل ہے۔ آپ کیا جھٹلائیں گے؟ اگر آپ کو نظر نہیں آتا، خدا بھی تو نظر نہیں آتا، کیا خدا کو بھی جھٹلاؤ گے؟ جنت بھی تو نظر نہیں آتی، کیا جنت کا بھی انکار کرو گے؟ دوزخ بھی نظر نہیں آتی، کیا دوزخ کو بھی جھٹلاؤ گے؟ فرشتے بھی نظر نہیں آتے، کیا ان کو بھی انکار کرو گے؟ نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن ان سب کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں اس سلسلے میں مروی ہیں، توبہ ہر حال عذاب قبر ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دو قبریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک پر اس لیے کہ وہ پیشاب کے قطروں اور چینٹیوں سے حفاظت نہیں کرتا تھا، اور دوسرے پر اس لیے کہ وہ چغلی کھایا کرتا تھا۔ آج لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہیں، فیشن بن گیا ہے، حفاظت نہیں کرتے، پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسلام کے اندر سب سے اہم پاکی اور صفائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے، اور باقی آدھا ایمان دوسری چیزوں میں رکھا ہے۔ آپ پاک و صاف نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ پاک و صاف نہیں تو خدا سے تعلق نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ سے تعلق کے لیے سب سے پاکی اور صفائی کی ضرورت ہے۔ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت آرام کی جگہ ہے۔ جو مومن ہوگا، جس کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگی، جس کی تنہائیاں پاکیزہ ہوں گی، جو حیا والے پاک دامن اور ایمان والے ہوں گے، اگر گناہ ہو چکے ہوں تو بھی سچی پکی توبہ کرنے والے میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، یا یوں فرمایا جب تم میں سے کسی کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، راوی کو الفاظ میں شک ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، تو بڑی ڈراؤنی شکل کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ دونوں میت سے کہتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صورت دکھا کر پوچھتے ہیں، پس وہ کہتا ہے کہ جو کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ تھا، ہمیں معلوم تھا کہ تم ایسا ہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر 70 گز کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی قبر کو نور سے روشن کر دیا جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے جانے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جاؤ، کہ جسے صرف اس کا محبوب شوہر ہی جگاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن اس کی آرام گاہ یعنی قبر سے اٹھائیں گے۔ اس آدمی سے کہا جاتا ہے کہ آج تم آرام کر لو، سو جاؤ، تم دنیا کے تھکن کو اتار لو تاکہ قیامت کے دن فریش کھڑے ہو، چہرے تمہارے کھلتے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، چمکتے ہوں گے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ ہم سے سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ ہم اس کا الٹ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، قبر میں وہی میٹھی نیند سوئے گا جو دنیا میں اچھے کام کرے گا، جو دنیا میں اللہ کے لیے جاگ لے گا، قبر میں پھر میٹھی نیند سوئے گا۔ فرشتے اسے کہیں گے کہ تم سو جاؤ، آرام کر لو، تھکے ہوئے آئے ہو۔ وہ کہے گا کہ میں ذرا اپنے گھر والوں کو خبر دوں۔ فرشتے کہیں گے کہ نہیں بھائی، سو جاؤ، دلہن کی طرح تمہارا سونا ہوگا۔ کتنا عجیب جملہ ہے۔ ابھی ایک حدیث بیان ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اسی میں، کہ جب منافق شخص کے پاس فرشتے آ کر سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ وہ ایسا کہتے تھے، میں نے بھی ویسا کہہ دیا اور مجھے معلوم نہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ ہاں ہمیں معلوم تھا کہ تم جواب نہیں دے سکو گے۔ بس زمین کو کہا جاتا ہے کہ اسے دباؤ، تو زمین اسے ایسے دبا دیتی ہے کہ حتیٰ کہ زمین کی دونوں دیواریں میں آپس میں مل جاتی ہیں اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، جیسے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ عذاب قبر میں گرفتار رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں، تو قبر میں موجود شخص ان کے چپلوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
اب اگر یہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ٹھکانہ جہنم کا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ٹھکانے کو جنت سے بدل دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لے گا، اسی خوشی ہوگی کہ میں جہنم سے بچ گیا، اور جنت والے ٹھکانے کو دیکھ کر اس کا دل اتنا خوش ہو جائے گا کہ دنیا کو بھول جائے گا۔ اور اگر وہ کوئی غیر مسلم کافر یا منافق ہو اور پوچھنے پر جواب دے گا تو مجھے معلوم نہیں، تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا کہ نہ تم جانتے ہو اور نہ تم سوچتے ہو۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان یعنی سر پر مارا جائے گا، جس سے وہ چیخے گا، اور اس کی آواز کو اس کے پاس والے سنیں گے سوائے جنات اور انسان کے۔ مشکوت شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے بس سورج ڈوبنے والا ہو اور عصر کی نماز کا وقت جیسے قضا ہو رہا ہو۔ چنانچہ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو ملتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ کون ہوگا جو دنیا میں نماز کی فکر کرنے والا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔